اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے اہل بیت اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ ایک تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کو خود اہل بیت اطہار کی پاکی کا ارشاد فرمایا، اور اللہ رب العزت جنہیں پاک کر دے تو وہ کیا ستھرے ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی چادر ڈالی اور ان کو اپنی چادر میں لیا اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو میں نے عرض کی وَأَنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنْتِ، یعنی تو بھی میرے اہل بیت سے ہے۔ تو اس سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت میں شامل ہونا صراحت سے ثابت ہوا، اور پتہ چلا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل بیت میں شامل ہیں ہی، کیونکہ وہ تو اصل اہل بیت ہیں۔ کہ جب کہا جاتا ہے کہ آپ کے بیوی بچوں کا، آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو اس سے مراد بیوی بچے ہوتے ہیں، تو وہ تو ہیں ہی اہل بیت۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شوہر اور آپ کی اولاد کو اپنے اہل بیت میں شامل فرما کر انہیں یہ شرف بخشا کہ وہ بھی شامل اہل بیت ہوئے۔ جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی کہ اہل کتاب ہم اپنے بچوں اور تمہارے بچوں اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بلائیں اور کھلے میدان میں دعا کریں، تو جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ اور حسن و حسین کو بلایا اور کہا الہی یہ ہیں میرے اہل بیت، تو ان کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اور یہ اہل بیت اور پھر ہیں وہ جو کہ داخل اہل بیت ہیں، یعنی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز عطا فرمایا، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ قرابت داروں، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، آپ کی اولادوں، آپ کے خاندان اور تمام اہل بیت کرام کی محبت، ان کا ادب و احترام عین ایمان بلکہ جان ایمان ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، وہ یہ سمجھے کہ اس کے شمع ایمان بجھی ہوئی ہے اور وہ منافقت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ جتنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت زیادہ ہوگی، اتنا ہی محبت بھی زیادہ ہوگی۔ صحیح احادیث میں اہل بیت پاک سے محبت کرنا اور ان کا ادب ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ بے شک اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اجر نہیں، بلکہ یہ شجر ایمان کا ثمر ہے کہ جس کے ایمان کا شجر جتنا گھنا ہوگا، اس پر اہل بیت کی محبت کا ثمر اتنا زیادہ ہوگا۔ یہ اس گل کی مہک ہے، یہ اس خورشید کی مہک ہے کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں حب آل مصطفیٰ ضرور ہوگی۔ اور اہل بیت اطہار کی محبت انعامات دلاتی ہے کہ جو بھی آل رسول سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا، اسے شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں محبت والا بنا دیتا ہے۔ ایسا شخص کبیرہ گناہوں سے تائب ہو کر مرے گا، کامل مومن ہو کر دنیا سے جائے گا، ملائکہ رحمت کے لیے اس کی قبر مزار بنے گی اور وہ اہل سنت والجماعت پر مرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر انہیں پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے،
وہ اللہ کی کتاب اور میری اطرت یعنی اہل بیت کی محبت ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ سے محبت رکھنے کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو، اور مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، آپ کے اہل بیت کی محبت، اور قرآن مجید کی محبت۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ کیونکہ فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کا باب پکڑ کر یعنی دروازہ پکڑتے ہوئے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، الا ان مثل اہل بیتی منکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاکا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو کہ تم میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے اختلاف کیا وہ اس سے پیچھے رہ گیا اور ہلاک ہو گیا۔ اور پھر ایک دوسری حدیث پاک ہے کہ اصحابی کن نجومی، میرے اصحاب درخشاں ستاروں کی مانند ہیں، کشتی ستاروں کی روشنی میں چلتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ محبت صحابہ صحیح سمت کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے، اور محبت اہل بیت نجات پانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ صحیح سمت کے بغیر کشتی منزل پر نہیں پہنچ سکتی۔ لہٰذا جس دل میں محبت صحابہ ہوگی اور جو محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوگا، وہی اسی کا بیڑا پار ہوگا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔